السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن دیش سے ہی جڑی اور دیش کے باہر کی بڑی خبر ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آپ لوگ بھی دیکھو، دیکھ کے آنند اٹھاؤ، خوش ہو اور دوسروں تک بھی اس میسج کو بھیجو. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سارے چیزوں کا تو آپ کو علم ہے. جس طریقے سے ہمارے 25 مسلم ممالک ایک ہو کے ایک آواز بن کے، ہم مسلمانوں کی آواز بن کے جو محنت کر رہے ہیں، ان کے حق میں پہلی بات تو دعا کیجیے. اور جس طریقے سے چاہے ڈنمارک ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے فرانس ہو، ان کو جس طریقے سے جو کھینچا جا رہا ہے، جو روندا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر جو قوانین ناقص کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو قانون بنائے جا رہے ہیں، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ آپ لوگ اچھا جانتے ہیں. بخوبی آپ لوگ واقف ہیں ان چیزوں سے جو میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا. لیکن آپ لوگوں کو تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مسلمان کنٹریاں کیا کر رہے ہیں، کہاں تک کاروائیں پہنچے ہیں، اور یہ لوگ کیا فیصلے کر رہے ہیں. یہ سارے چیزوں سے آپ لوگوں کو واقف کرانا میرا مقصد بھی ہے، میرا فرض بھی ہے، جو میں بڑی ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں اور کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور میرے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. نہ میرے کو کوئی ڈرانے سے میں ڈرنے والا ہوں، سمجھے، نہ خریدنے سے بکنے والا ہوں. یہ چیزیں تو یہ لوگ 15-16 سال پہلے کر کے دیکھ لیے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، نہ ہاتھ کو کچھ لگا. لیکن ان چیزوں میں وہ لوگ بڑے کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور لیکن ہم یہ چیزوں کو لعنت بھیجتے ہیں. اب فرق یہی ہے کہ ہم وہ ان چیزوں کو لعنت بھیجتے ہیں اور وہ لوگ ان چیزوں کو گلے لگاتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں یہ فرق ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے یہ سارے مسلمان کنٹریاں ایک ہوئی ہے، اب یہ ساری دنیا میں ایک چرچے کا باز بنے ہوئی ہے، ایک ایسے سرخیاں بٹور رہے ہیں. اور ان جتنی جو گندی ذہنیت جو رکھتے ہیں، گندی سوچ رکھتے ہیں اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، انہیں دن پہ جو کس طریقے سے اذیتیں دی جائے، کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، ان کے دماغوں میں جو چلتا تھا، ان کی دماغ کی رگیں کھینچ لی گئی ہے. فی الوقت ان کی زبان بھی کھینچ لی گئی ہے، ساتھ ساتھ ان کے وہ رگوں کو بھی کھینچ لیا گیا ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے بھی تھے، اور اس کا انجام بھی یہ لوگ کو ایسے ہی ملتا تھا، کیونکہ یہ لوگ یہی باتوں کے بھوت ہے جو لاتوں سے ہی مانتے ہیں. آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں ان چیزوں پہ سے. دوسری چیز میں یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو ان کو جو لپیٹا جا رہا ہے، بغیر نام لیے کہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو گن جو ہمارے پاس جو مچی ہوئی ہے، چاہے بابری مسجد ہو، چاہے گین واپی مسجد ہو، چاہے مترا عیدگاہ ہو، چاہے اجمیر شریف ہو، ان کے اور نوٹنکیاں اور ناٹکاں بڑھتے جا رہے تھے دن پہ. نہ ان کو روکا جا رہا تھا، نہ ٹوکا جا رہا تھا، نہ بولا جا رہا تھا. کسی میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، کسی میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی. لیکن وہ جب سے وہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ صاحب آئے ہیں، ان کو سلام کرتی ہے ساری
مسلمان کنٹری ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ان آتنکیوں کو، ان بڑ زبانوں کو، ان دہشت گردوں کو کہ زبانوں کو جو سیاہ ہے انہوں نے جو لگام ڈالی ہے ان کو اور جو پٹا پہنایا ہے گلے میں، یہ ایک قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے، قابل لشکر ہے۔ اگرچہ یہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ یہ کیا جاتا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، تو یہ انجام نہیں ہوتا تھا۔ آج جس طریقے سے سارے رسوا بھی ہو رہے، ضلالت بھی اٹھا رہے اور بے آبرو بھی ہو رہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ انہوں تھوڑی سی پبلکسٹی کے لیے، جو سستی پبلکسٹی جو آسانی سے ملتی ہے، تو وہ لوگ سوچ رکھے ہیں ایک ہے اسلام، دوسرا ہے مسلمان، یہ کارڈ کھیلو، ان کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور یہ انبھگ جتنے بھی ہیں ان کی سپورٹ بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، انہوں جو بولے وہ سنیں گے۔ یعنی یہ چیز ایک گندگی ان کے ذہنوں میں جو آئی تھی، اب وہ چیز ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، کیونکہ ان کو ذہنوں میں سے تو یہ گندگی کو نکالنا بہت ضروری ہوگا۔ اگرچہ نہیں نکالے، اگرچہ تو اس کے ذمہ دار انہوں خود رہتے، کیونکہ اب ان کو نہ بولا جا رہا، نہ سمجھایا جا رہا، نہ ٹوکا جا رہا، صرف ان کے اوپر کارروائی کی جا رہی۔ ان کی گندگی کی جو ان کے جو خیالات تھے نا ابھی تک، اس کو روندا جا رہا ہے، اس کو روندا جا رہا ہے۔ اور انہوں یہی لائق تھے بھائی، انہوں لائق بھی یہی تھے، ان کے ساتھ دیر سے ہی صحیح لیکن صحیح فیصلہ ہوا، صحیح کام ہو رہا۔ اب آپ لوگ یہ جانیے، جتنے مفتی ہیں، جتنے فتویٰ دینے والے ہیں، جتنے فتویٰ بولے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ سارے صرف 85 ممالک بولے تو وہاں کے پی ایم وغیرہ نہیں بیٹھے، یعنی مفتیوں سے لے کے فتویٰ دینے والوں سے لے کے ہر وہ چیز اسلام کے اپنے جو فاؤنڈر ہوتے ہیں نا، جس سے چلتی ہے، جو مانا جاتا ہے، جو یقین کیا جاتا ہے، جس پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ ابھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، اور اتنا زبردست ماحول بنے ہوا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو کہ دیکھنے سے اور سننے سے دل باغ باغ بھی ہو رہا۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ اللہ جو ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرمائے اور معاف فرمائے۔ اس کے یہ نتائج نکل رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔